وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفر المظفر کے مہینے میں بزرگوں کے آراس منعقد ہوتے ہیں، تو زیادہ تر خطبات کے اجتماع، خطبات کے عنوانات بھی بزرگوں کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، تصوف کے اثبات، تصوف کے فضل و شرف اور متعلقات کے حوالے سے موضوع سخن بنائے جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ صوفیاء کی وجہ سے اسلام پھیلا، پھولا اور پھلا، تو ہمارے ہاں خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ویسے ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں اولیاء اللہ کی محبت رکھی گئی ہے، تو ہمارے ہاں بھی سفر کے مہینے میں ایسے ہی عنوانات موضوع سخن بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا خیال بزرگوں کی تعلیمات اور تصوف کا جو عملی خاکہ ہے، جو منشور ہے اور جو ہمارے لیے قابل عمل طریقہ کار ہے، اس کو بیان کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج کی اس اجتماع جمعہ کی نشست میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمودہ، جس میں انہوں نے تصوف کے اصول بیان کیے ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ اصولنا سبعۃ اشیاء، ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں۔ تصوف کی جو عمارت ہے وہ ان 7 ستونوں پہ کھڑی ہے، اور ہمیں یہ 7 وصف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ صفا کا نور ہمیں نصیب ہو۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ نبوت وہبی ہے، کسی کی محنت سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اور اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کسبی ہے، دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اور محنت کرنے سے اللہ نصیب بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کام پر لگا دینا چاہیے کہ ہمیں اللہ اپنے قرب سے نوازے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 6-8 سال ایک طالب علم وقف کر دیتا ہے، اور شادیاں خوشیاں بھی ان دنوں میں تقریباً چھوڑ دیتا ہے کہ میں
ایک مقصد کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں اور میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو ساری خوشیاں میری جھولی میں ہوں گی. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچا کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے ذریعے سے اپنے اندر کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ مرتبہ عطا کر دے جسے ولایت کہتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں سچے صوفی بن جائیں، ہمارے اندر صفا کا نور آ جائے تاکہ زندگی کا حسن اور زندگی کا حقیقی جمال نصیب ہو. تو لیجئے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے پورا نصاب دے دیے. فرمایا 7 چیزیں ہیں جو تصوف کے اصول ہیں. ان میں سے پہلی چیز التمسک بکتاب اللہ تعالی، اللہ تعالی جل شانہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. اور اگر ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہماری اپنی زندگی سوکھی گزرے گی. یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جتنے وولٹیج بجلی کے اس کو پہنچنے چاہیے یا اس کے اندر بیٹری سسٹم ہے تو جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے. تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے. اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے. تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تو قرآن مجید کے بغیر اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پہلی چیز حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے مضبوطی سے جڑ جانا. دوسری بات الاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصوف کے بنیادی اصول ہیں.
ایک تصوف آپ نے وہ سنا دیکھا ہوگا جس میں بھنگ کے نشے کے اندر راگ الاپے جاتے ہیں. یہ میں اس تصوف کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے دین کی وراثت ہے. دوسری بات، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سنت کی اقتداء. خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی وہ ہے جو میرے حضور نے اختیار کیا. خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نخواہد بمنزل رسید. حضور کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راہ اختیار کرے کبھی بھی منزل اسے نصیب نہیں ہو سکتی. بلکہ سادی بولے مپندار سادی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ. سادی سوچنا بھی نہ کہ تو اس راستے سے ہٹ کے چلے جو حضور کا دیا ہوا ہے اور منزل کو پہنچ جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو خدا تک پہنچنے کا راستہ حضور کی سنت ہے. قرآن مجید سے تمسک اختیار کریں اور حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع کریں، خدا تک پہنچنے کا راستہ آپ کو نصیب ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل بہت صوفیاء کے ساتھ تعلق خاطر رکھتے تھے، بہت بڑے لکھے شخص تھے، بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے امام. ہزاروں شاگردوں کا جھمگٹا رہتا تھا آپ کی طرف. آپ کے اطراف میں لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے، لیکن آپ حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے. تو کسی نے ایک دن کہا شاگرد نے، حضرت عجیب تماشا ہے، ہم آپ سے سیکھنے آتے ہیں، آپ اس شخص سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو اللہ جل شانہ کی محبت کی طلب میں یہ فقیروں کے پاس بھی جاتے، ذکر و فکر میں بھی لگے رہتے. کہتے میں نے اللہ سے کہا مالک مجھے اپنی محبت عطا کر دے. تو مالک نے اتنی محبت عطا کر دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری عقل ہی زائل نہ ہو جائے وفور محبت کی وجہ سے. پھر میں نے کہا کہ مالک مجھے اپنا قرب عطا کر دے. تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. حضرت امام قرطبی روایت لائے ہیں کہ اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید کی محبت ہے. قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل حضور کی سنت سے محبت ہے، اور حضور کی سنت سے محبت کی دلیل بدعات سے اجتناب کا نام ہے. جو شخص بدعات سے بچتا ہے وہ حضور کی سنت کا متبع بن جاتا ہے. جو متبع سنت بن جاتا ہے اس کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جب حضور کا پیار نصیب ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی چوکھٹ نصیب ہو جاتی، اور قرآن مجید کی جب دولت نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. تو خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کیا جائے، مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لیا جائے، اس کے حلال و حرام کو حلال و حرام مانا جائے، جانا جائے، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. اللہ اکبر. حضور کا طریقہ حیات کیا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے. لوگوں نے تو اپنی ساری زندگیاں ان کے نام پہ لگا دی. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں. ایک تو ہے کہ حضور کسی بات کا حکم ارشاد کریں، لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، حضور کی منشا دیکھی کہ محبوب کی منشا کیا ہے. مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے. تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے.
کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا تیرا مکان بن رہا تھا, اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں, اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت.